بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی مجلس قرآن اور حدیث کی نسبت سے منعقد ہوئی. نسبت بڑی عظیم ہے، اس لیے مجلس بھی بہت عظیم ہے. نسبت کے اعتبار سے ہی حکم لگا کرتا ہے. کوئی آدمی کسی عام گھر کا نوکر ہو، اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے، اور کوئی بادشاہ کا نوکر ہو، چاہے وہ خاک روب ہی کیوں نہ ہو، جھاڑو لگانے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی نسبت بڑی ہے کہ بادشاہ کی یہاں خدمت کرتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی قرآن سے جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہو جائے گی، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں، ایک ہی بھٹے کی اینٹیں آئیں، ایک ہی مستری نے ان کو لگایا. کچھ اینٹیں ممبر کے لیے استعمال ہوئی، کچھ بیت الخلا کے لیے استعمال ہوئی. جو اینٹیں ممبر کے لیے استعمال ہوئی، اگر کوئی آدمی ممبر پر جوتا پہن کے چلا جائے تو انشاءاللہ اس کے جوتے لگیں. اور جو اینٹیں بیت الخلا میں استعمال ہوئی، اگر وہاں جوتا پہن کرنا جائے تو ہر ایک کہے گا اس کے دماغ میں خلل تھا، کہ گندی جگہ پر ننگے پیر جا رہا ہے. حالانکہ اینٹیں ایک ہی بھٹے کی ہیں، ایک ہی مستری نے استعمال کیا، لیکن ایک کو نسبت حاصل ہو رہی ہے منبر رسول سے، اور ایک کو نسبت ملی ہے گندگی سے. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے. ایسے ہی آپ حضرات کو قرآن و حدیث سے نسبت حاصل ہوئی ہے. آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، دنیا کی کوئی ڈگری اور عہدے والا حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کی نگاہ میں جو آپ کا مقام ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی جج، وکیل، کوئی بیرسٹر، کوئی پائلٹ یا بڑے سے بڑا کوئی منتری آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ دیا. اور پھر اس نے اس شخص کو جس کو دنیاوی مال و متاع دیا گیا ہے اپنے سے بہتر اور افضل سمجھا. اس نے اللہ کے قرآن کی توہین، اس لیے کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کی جو نسبت ہے وہ کلام الہی سے نسبت سب سے اونچی. اس لیے جو طلبہ حافظ کر کے اس نسبت کا لحاظ رکھنا ہے
جنہوں نے قرأت کی سند حاصل کی ہے ان کو بھی اس نسبت کا لحاظ رکھنا۔ ابھی بخاری شریف کا آخری درس ہوگا، ان کو نسبت حاصل ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نسبت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ جو آپ کو نسبت حاصل ہو رہی ہے حدیث شریف کی، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہونا چاہیے کسی کو لب کشائی کا موقع ملے، کوئی ہماری طرف انگشت نمائی کرے اور کوئی طعن و تشنیع کرے۔ ہم اپنے اعتبار سے اس نسبت کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی نسبت کا خیال رکھتے، صحابہ کرام بھی نسبت کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک جوڑا دیا، لیکن حضرت حسن کو حضرت اسامہ کو دو جوڑے دیے۔ تو حضرت عبداللہ کو یہ بات ذرا اچھی نہ لگی، انہوں نے کہا ابا جان یہ کیا بات ہے؟ میری قربانیاں زیادہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوا، اسلام میں بھی میں ان سے مقدم، لیکن آپ نے میرے مقابلے میں حسن کو اور اسامہ کو زیادہ کیا، مجھے کم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا تو صحیح کہتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان دونوں سے آقا محبت بہت کرتے ہیں۔ حسن نواسے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسامہ کو میں نے خود دیکھا ہے، آقا ان کو گود میں اٹھاتے تھے اور ان کے بوسے لیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو اپنا مبولا پوتا بنایا۔ حضرت زید بیٹے تھے اور زید کے بیٹے اسامہ تھے، تو اسامہ گویا آپ کے پوتے تھے۔ تو اس لیے جو محبت اللہ کے نبی کو حسن سے ہے، جو محبت اسامہ سے ہے، وہ تم سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس نسبت محبت کا خیال کیا۔ تو صحابہ کرام بھی اس نسبت کا خیال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزرے ہوئے جا رہے، ایک بڑھیا نے بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد چلے گئے۔ وہ کچھ دیر بات کرتی رہی، دیگر صحابہ کرام کھڑے رہے۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین کیا بات؟ ایک بڑھیا نے بلایا، ہم سب کو چھوڑ کے آپ اس کے بعد چلیں گے؟ وہ سرگوشی کرتی رہی، آپ سے کچھ کہتی رہی، آپ سنتے رہے، آپ نے ہم لوگوں کو نظر انداز کیا، اس بڑھیا کی بات کو سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کون ہے یہ وہ ہیں جن کی آواز اللہ نے عرش پہ سنی۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے کہ انہوں نے جب صدا لگائی تھی تو اللہ نے عرش پہ سنی تھی اور قرآن کے حق میں اتار دیا تھا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ تو عمر کی کیا مجال ہے کہ اس بڑھیا کی بات نہ سنیں جس کی بات اللہ سنتا۔ نسبت کا خیال فرمایا۔ تو صحابہ کرام بھی نسبت کا خیال کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں؟ نسبت کا خیال کریں۔ جو اللہ نے ہمیں تقویٰ دیا ہے، جو امتیاز دیا ہے، جو مقام و مرتبہ دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ نسبت کا خیال تو یہاں تک کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سرکاری پہلوان، سرکار کی طرف سے کشتیاں لڑتے ہیں، دنگل لیتے ہیں، اور ہر دنگل میں کامیابی ہوتے ہیں اور ان کو انعامی ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بالکل ہلکا بھلکا سوکھا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ آیا اور کہنے لگا میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا تو ڈیڑھ پسلی کا آدمی ہے،
کہا جنید بغدادی ایک بھی گاؤں کو برداشت نہیں کرے گا اگر اٹھا کے بڑا کیا کہ ہڈیاں ساری چٹک جائیں گی. کہنے لگا نہیں مجھے تو جنید سے کشتی لڑنا ہے. لوگوں نے بہت سمجھایا, وہ کہنے لگا اگر مجھ سے نہیں لڑیں گے تو میں اعلان کر دوں گا, لوگوں میں ڈھڈورا پیٹ دوں گا کہ جنید مجھ سے ہار گیا. آخر کشتی طے ہو گئی, دنگل طے ہو گیا, تاریخ مقرر ہوئی. جنید بغدادی ادھر سے پہنچے اور وہ بالکل سوکھا سا آدمی, وہ بھی پہنچا. یوں لگ رہا تھا ایک طرف تو ہاتھی ہے ایک طرف بغیر ہے. کہاں سرکاری پہلوان اور کہاں یہ سوکھا ہوا آدمی. لوگ بھی حیرت میں کہ اگر مقابلہ ہوا تو اس آدمی کے پاس کچھ نہ بچے گا, اس کی تو روئی فنا ہو جائے گی. لیکن وہ اڑا ہوا ہے کہ مجھے کشتی لڑنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. دونوں دنگل میں اترے, ہاتھ ملایا. جنید بغدادی نے داؤ کھیلنا چاہا, وہ کان سے قریب ہو کر کے کہنے لگا جنید میں سید خاندان کا ہوں اور 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے. اگر تم ہار گئے تو انعام مجھے ملے گا, میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا, وہ تجھے دعا دیں گے, اللہ کے نبی بھی تجھ سے خوش ہو. جب یہ بات سنی جنید بغدادی نے تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہلے جلے اور پھر دھڑام سے گر گئے. اب وہ سید صاحب ان کے سینے پہ بیٹھ گئے, جنید بغدادی کے گھر سے مار. اور جنید بغدادی برداشت کر رہے کس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. لوگوں نے کہا دوبارہ کشتی ہوگی, دوبارہ ہوئی. پھر جنید بغدادی نیچے اور وہ سید صاحب اوپر, پھر گھوسے مار رہے. 3 مرتبہ اسی طریقے سے جنید بغدادی گر گئے اور وہ سید صاحب اوپر آ کر کے ان کے گھوسے مار رہے ہیں اور جشن منا رہے کہ دیکھو میں جیت گیا. کشتی ختم ہو گئی. بادشاہ وقت نے کہا جنید جی تو چاہتا ہے تمہارے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا جائے. اتنی کمزور آدمی سے تم ہار گئے, تم نے تو ہماری ناک کٹا دی. جنید بغدادی سب کان و تشنیع سن رہے ہیں, برا بھلا سن رہے ہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی وجہ سے. بہرحال بات ختم ہوئی, رات ہوئی تو جنید بغدادی جب سوئے, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا جنید تو نے میرے خاندان کا خیال کیا ہے, تو نے میرے خاندان کا خیال کیا ہے. یاد رکھ تو نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے, تیری عزت کا ڈنکا ساری دنیا میں بجے. پھر جنید بغدادی نے پہلوانی سے توبہ کی. ظاہری پہلوان ہٹے لیکن باطنی پہلوان بنے. کتنے پہلوان دنیا میں آئے, ان کے نام ختم ہو گئے, لیکن جنید بغدادی کا نام اب بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا. کیوں؟ انہوں نے نسبت کا خیال کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نسبت بڑی اونچی چیز ہے, اس کا جب خیال کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نوازتا ہے. اس لیے عزیز طلبہ آپ کو اس نسبت کا خیال کرنا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک بات میں نے پڑھی تھی, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائے گا یا محمد, جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے آ جائیں. اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا تھا, میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو بلایا تھا, تم سب کیسے آ گئے؟ کہ اللہ آپ نے رسول کا ذکر تمہیں کیا, یا محمد کہا تھا, ہمارا نام بھی محمد ہے, ہم بھی حاضر ہو گئے. اللہ فرمائے گا جب تم آ ہی گئے ہو اور میرے محبوب کے نام کے ساتھ تمہارا نام ملا ہوا ہے, تمہارا نام بھی محمد ہے, لہذا تم سب جاؤ جنت میں, اس نام کے ساتھ تمہیں جہنم میں بھیجتے ہوئے غیرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خیال فرمائے گا اس نام کا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی نسبت دی ہے, اونچی نسبت دی ہے, قرآن کا تعلق کیا ہے, حدیث سے آپ کو مناسبت حاصل ہو گئی ہے. خدا کے واسطے اس کا خیال, اس کا لحاظ رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کا مدرسہ بدنام ہو, آپ کے اساتذہ بدنام ہو اور آپ کا ادارہ بدنام ہو, اور
اور سب سے بڑھ کر کے نسبت بدنام ہو جائے، نسبت بدنام ہو جائے کہ مولانا ایسے ہوتے ہیں، حافظ صاحب ایسے ہوتے ہیں، قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ حافظ صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب ہیں تو انسانی، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، انسان ہی سے گناہ ہوتا ہے. نبیوں کو چھوڑ کر کون ایسا دودھ کا دھلا ہوا ہے جس سے چوک نہ ہوئی ہو، گناہ نہ ہوئے ہو، خطا نہ ہوئی ہو؟ ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سفید کپڑے پر دھبا دور سے نظر آتا ہے، اور جو کپڑا سیاہ ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، اس پر داغ نظر نہیں آتا. ہمارا دل کا دھب، ہمارا دل کیا ہے؟ صاف ہے، کپڑے صاف ہیں. لوگ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ صاف ستھرا ہی دیں، کہ ان کے لباس پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کے اخلاق پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کی معاشرت پر دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کی عبادات پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کے معاملات پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے. ان کی زندگی سر سے لے کر پیر تک صاف ستھری آئینے کی طرح ہو، تاکہ ہم مثال میں پیش کر سکیں کہ دیکھو یہ ہمارے قائد ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہماری قوم کو لے کر کے چلنے والے ہادی ہیں. لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. غلطی تو ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے اور پہلوں سے بھی ہوئی ہے، لیکن ہم عوام سے بھی عرض کریں گے اگر علماء سے غلطی ہو جائے، اللہ کے لیے اس کو اچھالا نہ کرو، اچھالا نہ کرو، اس کو دبانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ یقینی طور پر اللہ سے قریب ہیں، اللہ سے قریب ہیں. گناہ جتنا ہوا ہے اتنی ہی جلدی یہ توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ سے پھر دوبارہ ان کا تعلق ہو جاتا ہے، پھر ان کا دوبارہ ربط ہو جاتا ہے. اور آپ اگر بدگمان ہو گئے، بدظن ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی عاقبت خراب ہو جائے، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے. گناہ تو صحابہ سے بھی ہوئے، بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام سے کبیرہ گناہ ہوئے، صغیرہ بھی نہیں، کبیرہ گناہ ہوئے. زنا کا صدور صحابہ سے ہوا، شراب نوشی صحابہ سے شادی ہوئی. اسی طریقے سے صحابہ کرام سے دوسرے بھی گناہ ہوئے، چوری کا صدور صحابہ سے ہوا. یہ گناہ صحابہ سے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ صحابہ کرام پر ہم لب کشائی کریں گے؟ صحابہ سے ہم بدگمان ہو جائیں گے؟ صحابہ میں ہم کیڑے نکالیں گے؟ یقیناً اگر کوئی آدمی یہ خیال رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. صحابہ سے جیسے گناہ بڑے ہوئے ہیں، ان کی توبہ بھی بہت بڑی ہے. ماعز اسلمی سے گناہ کبیرہ ہوا، انہوں نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ آقا نے فرمایا یہ توبہ اگر مدینے والوں پر، ایک روایت میں حجاز والوں پہ تقسیم کر دی جائے، سب کی مغفرت ہو جائے گی. گناہ کبیرہ ہوا ہے. اور یاد رکھیں صحابہ کی صحابیت گناہ کبیرہ سے ختم نہیں ہوئی. صحابی رہے گناہ کبیرہ کے باوجود. اور آج اگر کسی مولوی صاحب سے گناہ کبیرہ ہو جائے، کسی مولویت ختم ہو جائے. کسی وقت اللہ کے ولی سے گناہ کبیرہ ہو جائے تب اس سے گھن کرنا شروع کر دیتے ہیں، نفرت شروع کر دیتے ہیں، بدگمانی کرنے لگتے ہیں. اللہ کے واسطے اس سے بچو. گناہ کا ہونا یہ برا نہیں، گناہ پر اڑ جانا اور گناہ پر بصیر ہو جانا اور توبہ نہ کرنا یہ گناہ ہے. خطا ہوئی شیطان سے بھی اور لغزش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لیکن ادھر ان کی زبان پر کیا بولا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ خود کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے کلمات تلقین کیے حضرت آدم علیہ السلام کو. وہ محبوب تھے، محبوب رہے. شیطان نے غلطی کی، غلطی پر اڑ گیا اور بابا کے دوہل کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو آگ سے پیدا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اڑ گیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی گردن میں لعنت کا طوق رکھا. تو اس لیے علماء سے غلطی کا ہو جانا عین ممکن ہے، ہوتی ہے، ہوتی رہیں گی.
لیکن آپ اللہ کے واسطے بدگمان نہ ہو، بدگمان نہ ہونا۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ کو جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دی ہے، حدیث کی دی ہے، اس نسبت کا خیال رکھنا، اس کو کہیں مجروح نہ ہونے دینا، اس کے اوپر دھبا نہ آنے دینا۔ جتنا آپ اس کا خیال رکھو گے اللہ کے یہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا، جتنا آپ خیال رکھو گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ جیسے ایک سید صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ سید ایک عورت سید تھی، کسی طریقے سے اس پر حالات آئے، شوہر تھا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ بہت ہی مخیر ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، یہ گئی اور جا کر کے اس نے حوالہ دیا کہ میں سادات میں سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ضرورت مند ہوں، لہذا آپ میرا کچھ تعاون کر دیں۔ تو جو مخیر صاحب تھے وہ کہنے لگے تم سادات میں سے ہو، اس کا اپنا شجرہ پیش کرو، سلسلہ نسب ہمیں دکھاؤ تم سادات میں سے۔ اس نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے، ایسے بہت سے آتے ہیں اور بہت سی عورتیں مانگنے کے لیے آتی ہیں، میں نہیں دیتا، انہوں نے واپس کر دیا۔ وہ جا رہی تھی، ایک غیر مسلم نے دیکھ لیا، اس کو خالی لوٹایا گیا، اس نے حالات اور گواہی پوچھے اور پوچھ کر اس کو ترس آیا، اس کے دل میں ہمدردی جاگی، اس نے بلایا، اپنے گھر میں رکھا، بھرپور اس کا تعاون کیا۔ اب کیا ہوا کہ جو مخیر صاحب تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا رات میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام موجود ہیں، ان کے حالات خراب عشق کے میدان میں، انہوں نے درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کیجئے، میں آپ کا امتی ہوں، آپ نے فرمایا امتی ہونے کا شجرہ پیش کرو۔ کیا آقا وہ تو میرے پاس نہیں ہے کہ تم نے میرے خاندان کی ایک عورت سے شجرہ پوچھا تھا نا، شجرہ پوچھا تھا، اس نے شجرہ نہیں کیا، تم نے مدد نہیں کی ہے، لہذا آج تمہاری بھی مدد نہیں ہوگی۔ اب ان کی آنکھ کھلی، دوبارہ پہنچے اس غیر مسلم کے پاس اور جا کر کے کہا یہ عورت آپ میرے حوالے کر دیں، میں اس کا تعاون کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم نے جو خواب دیکھا ہے ہم نے بھی وہ خواب دیکھا ہے، ہمیں ایمان کی دولت مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں دے دیا ہے نبی کے واسطے سے، لہذا اب یہ عورت میری بہنیں نہیں پڑ رہی۔ تو نسبت کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نسبت دی ہے، قرآن عظیم شان ہے، اور قرآن سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے اور قرآن سے جس کو محبت ہو جاتی ہے اور حقیقی لگاؤ ہوتا ہے، یقینی طور پر اس کو اللہ سے بھی لگاؤ ہوتا ہے، اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کہ جن لوگوں کے دل میں قرآن کی الفت ہے، در حقیقت ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی الفت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کی محبت کی بنیاد پر روزانہ قرآن کو کھولتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تلاوت کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، قرآن کھولنے کی توفیق مہینوں۔ ایسے بھی ہیں جو اس نسبت کا خیال نہیں رکھتے اور قرآن کا ادب اور اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ ہم نے ایسے حفاظ سے بھی ملاقات کی ہے کہ پورے سال میں ایک دور میں انہوں نے نہیں پڑھا، پورا سال گزرا۔ میں نے پوچھا کہ چین کیسے پڑھا؟ تو حافظ قرآن ہے، پورا سال گزر گیا، ایک دور میں نہیں۔ کہیں میرا جی ہی نہیں چاہے، جی چاہتا نہیں۔ جب گناہوں کے دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے اور اللہ کی محبت نکل جاتی ہے تو اللہ توفیق سلب کر دیتا ہے، جب اس کو تلاوت کی توفیق ہی نہیں۔ اسی لیے جب کوئی حافظ مسلسل گناہ کیے جاتا ہے اور قرآن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قرآن کی تلاوت کی توفیق کو سلب کرتا ہے۔
چھین لیتا ہے، اور پھر شدہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ قرآن کو بھولنا شروع کرتا ہے اور پورا قرآن بھول جاتا ہے۔ اب وہ ایک پارہ بھی نہیں سنا سکتا۔ ایسے بہت سے حفاظ آپ کو ملیں گے جن کو شاندار قرآن یاد تھا، ایک بیٹھک میں سنا سکتے تھے، 3 پارے تراویح میں سناتے تھے، 5 پارے تراویح میں سناتے تھے، لیکن آج ان کی نوبت کیا ہے؟ آج نوبت یہ ہے ایک پارہ بھی وہ دیکھ کر سنا رہے ہیں تو اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ ایسے حفاظ بہت سے ملیں گے، ہمارے علم میں بھی ہیں جنہوں نے 3-5 پارے سنائے تھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج ایک پارہ بھی اگر ان سے کہا جائے تو یاد کر کے دن بھر میں یاد کر کے سنا دو تو ان کے بس کا نہیں ایک پارہ بھی سنا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن دیا تھا، سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا تھا، دل و دماغ کو اللہ نے قرآن سے آراستہ کیا تھا، لیکن انہوں نے قرآنی تقاضے کو پورا نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نور کو دھیرے دھیرے ان کے سینوں سے کھینچا۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ دیکھو عزت بھی دیتا ہے اور اللہ پھر ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اللہ عزت کی بلندیوں پر بھی پہنچا دیتا ہے، لیکن اس بلندی پر پہنچنے کے بعد جب آدمی میں انانیت اور گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے، اس بلندی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، کی بلندی سے اللہ نیچے ڈال دیتا ہے، پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ قرآن اٹھاؤ 70ویں پارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ بہت ڈرنے کی آیت ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے گا، کوئی عزت نہیں دینے والا۔ ساری صلاحیت رکھی رہ جاتی ہے، ساری قابلیت رکھی رہ جاتی ہے، بڑے قابل ہیں، صلاحیت والے ہیں، لیکن جب تقاضوں کو پورا نہیں کیا اللہ نے ذلیل کر دیا۔ میری ایسے لوگوں سے علماء سے ملاقات ہوئی، ایسے علماء سے ملاقات ہوئی جن کو کتابیں حفظ یاد ہیں، قدوری، ہدایت النور، نومید، شریعت عامل اور اسی طریقے سے کنز زبانی جن کو یاد ہے، لیکن اگر آپ شکل دیکھیں گے تو کہیں گے شاید عالم نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، علم کا جو مطالبہ تھا اس کو پورا نہیں کیا، اور علم پر عمل نہ کیا اور خشیت اپنے اندر پیدا نہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا کہاں تک پہنچا۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ نے جو نور دیا ہے، اللہ نے جو نسبت دی ہے، اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کا آپ پاس و لحاظ کرو، اس کا خیال کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔